اگر آپ تعلیمی نظام کو دیکھیں گے تو آپ کو صرف اور صرف ریممبرنگ کی حد تک پرفارمنس نظر آئے گی. بیہیویئرل پرفارمنس اور ایٹیٹیوڈنل پرفارمنس پہ کوئی کسی قسم کا کام نہیں ہے. تو ٹیچر وہ اچھا سمجھا جاتا ہے جس کے بچوں کی پرفارمنس اچھی ہو، اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس اچھی ہو. اور پرفارمنس اچھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نمبر اچھے آئیں. اب یہ ایک سراب ہے، دھوکہ ہے. تو اچھا ٹیچر کون ہے؟ اچھا ٹیچر وہ ہے جو کہ سب سے پہلے تو یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ دنیا اس بات پر متفق ہے، سمجھتی ہے، ایجوکیشنل دنیا، ایجوکیشنل فلاسفرز کی دنیا، وہ یہ سمجھتی ہے، محققین کی دنیا، ریسرچرز کی دنیا، وہ یہ سمجھتی ہے کہ کسی چیز کی ڈگری لے لینا اس میں مہارت کی دلیل نہیں ہوا کرتا. اور ڈگری کون سی ٹیچنگ کی؟ پہلے ہوتی تھی بی ایڈ اور ایم ایڈ، آج کل وہ بھی ختم ہو گئی. تو کسی سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کرنا استاد ہونے کی ڈگری تو نہیں ہے. کسی نے اسلامیات میں پی ایچ ڈی کیا ہے، کسی نے فزکس میں کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا استاد بھی ہے. وہ ڈگری استادی کی ڈگری تو نہیں ہے، وہ ایجوکیشن کی ڈگری تو نہیں ہے. اس ڈگری کو حاصل کرتے وقت یہ تو نہیں سکھایا گیا کہ پڑھاتے کیسے ہیں، لرننگ کیا ہوتی ہے، ٹیچنگ کیا ہوتی ہے. وہ تو ایک سبجیکٹ میں اس نے اسپیشلائزیشن کی ہے. تو جو ڈگریز ایجوکیشن سے، استادی سے، ٹیچنگ سے ریلیٹڈ تھیں، وہ تھیں بی ایڈ، بیچلرز ان ایجوکیشن، اینڈ ایم ایڈ، ماسٹرز ان ایجوکیشن، جو کہ پہلے ٹیچرز کے لیے ضروری ہوا کرتی تھیں. کہ اگر کسی سرکاری اسکول میں، سرکاری کالج میں اگر کسی نے ٹیچر بننا ہے تو وہ بی اے کے ساتھ، ایم اے کے ساتھ پھر بی ایڈ اور ایم ایڈ بھی کرے گا تو تب ٹیچر بنے گا. آج کل اس کی بھی ضرورت ختم ہو چکی ہے. آج کل تو اور بہت سے نئے نئے تعلیمی تجربات سے ملک گزر رہا ہے. تعلیم کا بھی اللہ حافظ اور ملک کا بھی اللہ حافظ. نئے نئے تجربات سے گزر رہے ہیں. تو جو جینوئن ٹیچر ہے، اب یہ جو پیراگراف آپ دیکھ رہے ہیں، ایک سینٹنس ہے، یہ سینٹنس تو میرا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس سینٹنس کے پیچھے کم از کم 50 حوالہ جات میں دے سکتا ہوں، دوسرے آتھرز کے اور دوسرے ریسرچرز کے. یعنی کہ یہ کمپائل تو میں نے کیا ہے، یہ سینٹنس بڑا پیارا سینٹنس ہے، لیکن اس کے پیچھے حوالہ جات بہت ہیں. یعنی کہ دوسرے ریسرچرز اس بات پر متفق ہیں. اس کو یہ نہ سمجھیے کہ یہ صرف میری ذاتی رائے ہے، ایسا نہیں ہے. اب جینوئن ٹیچر جو ہے، اصلی ٹیچر جو واقعی استاد کہلانے کے قابل ہے، واقعی اس کو استاد کہا جا سکتا ہے، وہ کون ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ ضروری نہیں کہ اس کے پاس ڈگری ہو، اور اس سے پہلے یہ بھی بتایا کہ تعلیم فارمل اور انفارمل دونوں طریقوں سے ہو سکتی ہے. تو ایک موٹر مکینک جو استاد ہے، جس کے پاس لوگ شاگردی کے لیے آتے ہیں، گاڑی کا کام سیکھنے کے لیے، ایک ڈینٹر ایک استاد ہے، ایک پینٹر ایک استاد ہے، ایک آٹو الیکٹریشین ایک استاد ہے، ایک پلمبر ایک استاد ہے، ایک مستری جو ہے گھر بنانے والا وہ ایک استاد ہے. اس کے پاس لوگ شاگردی کرتے ہیں باقاعدہ. تو ضروری نہیں ہے کہ استاد کے پاس ڈگری بھی ہو، یہ چیز ذہن میں رکھیے. تو وہ کسی بھی شعبے کا استاد ہو سکتا ہے. تو ڈگری کا ہونا ضروری نہیں، نمبر 1. سیکنڈ، وہ جو استاد ہوگا، اصلی استاد،
تو محققین کیا فرماتے ہیں اور تحقیق کیا بتاتی ہے کہ اس میں کچھ ایسی پرسنل کوالٹیز ضرور ہوں گی، پرسنل کوالٹیز جن کی مدد سے وہ کچھ کرداروں کو نبھا سکے تعلیم دیتے وقت، چاہے وہ تعلیم فارمل ہے یا انفارمل ہے۔ یعنی کہ آپ امیجن کر سکتے ہیں ایک یونیورسٹی کے پروفیسر کو بھی اسی تعریف میں، اور ایک موٹر سائیکل میکینک ہے جو موٹر سائیکل ٹھیک کرتا ہے، وہ استاد ہے، بچوں کو سکھا رہا ہے، شاگردوں کو۔ تو ان دونوں مثالوں میں ان دونوں اشخاص کے پاس کچھ ایسی پرسنل کوالٹیز ہوں گی اگر یہ اصلی استاد ہیں، جو کہ ان کو کچھ کردار کرنے پر اکسائیں گی، کچھ رولز پلے کرنے پر اکسائیں گی، کچھ رولز کو پلے کرنے کی وہ صلاحیت پیدا کریں گی ان میں، وہ پرسنل کوالٹیز۔ اچھا، ان پرسنل کوالٹیز کی اب ایک لمبی لسٹ ہے، اس تفصیل میں نہیں جا رہا، بہت لمبی لسٹ ہے ان پرسنل کوالٹیز کی، لیکن ان پرسنل کوالٹیز کے نتیجے میں جو کردار، جو رول ٹیچر سے پلے ہونا چاہیے، وہ رول سنیے کہ وہ کون کون سے رول ہیں۔ تو وہ مینٹور کا رول ہے، ایجوکیٹر کا رول ہے، ایویلویٹر کا رول ہے، گارڈین کا رول ہے۔ یعنی کہ اب جو موٹر سائیکل میکینک استاد ہے، وہ اگر واقعی استاد ہے تو بچے پر نظر رکھے گا کہ کہیں یہ چرس تو نہیں پیتا، کہیں یہ روٹی لینے کے بہانے جب نکلتا ہے تو رستے میں سگریٹ تو نہیں پی رہا، تو گارڈین کا رول بھی پلے کرے گا۔ اسی طرح وہ جو یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، وہ بھی یہ دیکھے گا کہ بچے کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا، گارڈ کرنے کی کوشش کرے گا، مینٹور کرے گا۔ پھر آگے چلیے، ایڈوائزر ہوگا اس کا، انوویٹر ہوگا، ورکر ہوگا، خود کو ورکر بھی سمجھے گا، ٹیم ورک پہ بلیو کرے گا، مولڈر آف مائنڈز، ذہن سازی کرنے کے قابل ہوگا، ناقص معلومات سے جان چھڑائے گا بچوں کی، اسٹوڈنٹس کی، اور ان کی ذہن سازی کرے گا، سول سرونٹ ہوگا۔ سول سرونٹ کا مطلب یہ کہ سماجی کارکن ہوگا، معاشرے کی فلاح و بہبود پر یقین رکھتا ہوگا۔ پھر آگے سنیے، کاؤنسلر ہوگا، کاؤنسلر ہوگا، سائیکولوجیکل کاؤنسلر، بچوں کی ذہنی اور نفسیاتی پریشانیوں میں، چاہے وہ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، چاہے موٹر سائیکل میکینک استاد ہے، اپنے شاگردوں کی نفسیاتی مسائل میں ان کی مشاورت کر سکے گا، اصلی استاد اگر ہے تو۔ تھراپسٹ ہوگا، یہ میں نہیں کہہ رہا، اس کے پیچھے حوالہ جات موجود ہیں، آپ یہ نہ سمجھیے کہ چونکہ میں خود ایک سائیکو تھراپسٹ ہوں لہٰذا میں نے بیچ میں گھسیڑ دیا ہے یہ جملہ کہ کاؤنسلر بھی ہوگا اور تھراپسٹ بھی ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ خود تحقیق کیجئے، اگر میری بات پر یقین نہیں ہے تو تحقیق فرمائیے اور دیکھیے کہ کاؤنسلنگ اور سائیکو تھراپی کا کیا رول ہے ٹیچر کے لیے، ٹیچر ایز اے کاؤنسلر، کاؤنسلنگ سکلز فار ٹیچرز۔ اور پھر آخر میں ایون اے پیرنٹ، وہ ایک والد کا، والدہ کا رول بھی پلے کرے گا ٹیچر۔ اس میں جو پرسنل کوالٹیز ہیں وہ اس قابل ہیں کہ اس کو یہ سارے رولز ادا کرنے پر آمادہ کر سکیں۔ یہ ہے استاد۔ یعنی کہ اگر میرا کوئی استاد ہے، میں کسی کو اپنا استاد کہتا ہوں، تو میں اس سے اور اگر وہ اصلی استاد ہے تو میں اس سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ میری ذہن سازی بھی کرے، میری کردار سازی بھی کرے، میرے آئیڈیاز کو ریفائن بھی کرے، مجھ میں کریٹیویٹی بھی پیدا کرے، انوویشن بھی پیدا کرے، اور میرے نفسیاتی مسائل میں میری مدد بھی کرے، مشاورت بھی دے، مجھے نفسیاتی اور سماجی الجھنوں سے باہر بھی نکالے، اور میرے والدین کی طرح، میرے پیرنٹس کی طرح مجھ سے شفقت اور محبت کرے۔ وہ ہوگا اصلی استاد۔ اب یہ جملہ جو ہے یہ ایک سمرائزڈ فارم میں نے آپ کے لیے یہاں لکھا ہے، لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا
کہ اگر آپ وقت نکال کر تشریف لائیں تو اس کے پیچھے جو حوالہ جات ہیں وہ بھی میں دینے کا پابند ہوں، اور خود بھی اگر آپ تحقیق کریں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو نئی بات سنی ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ تھراپسٹ بھی ہوگا، اس کو تھراپسٹ بھی ہونا چاہیے، یہ تو نئی بات سن لی ہے ہم نے۔ تو نئی بات آپ کے لیے اس لیے ہے کہ آپ نے پہلے تحقیق نہیں کی، بات تو پرانی ہے۔ آپ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر تحقیق کریں گے تو آپ کو اس پر بہتیرے حوالہ جات ملیں گے کہ استاد کے لیے کاؤنسلنگ اور سائیکو تھراپیوٹک سکلز کتنی ضروری ہیں۔ تو اس سلسلے میں جب وہ یہ کردار نبھاتا ہے تو اسٹوڈنٹس کو انڈیپینڈنٹ بناتا ہے، خود پر ڈیپینڈنٹ نہیں بناتا، ان کو اکیلا معاشرے میں اپنی پرابلمز حل کرنے کے قابل بناتا ہے، ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی پوزیشن میں لے کے آتا ہے، جس کے لیے وہ ورائٹی آف میتھڈز اور اسٹریٹجیز یوز کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس کے پاس ورائٹی، جس طرح سے بیہیویئرزم میں بی ایف اسکنر نے یہ کہا کہ ٹیچر وہ ہوتا ہے جو موقع پر ٹیچنگ اسٹریٹجی انوویٹ کر سکے، فوری طور پر۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ سیٹ ٹیچنگ میتھڈالوجیز اس کو آتی ہوں اور کبھی ایک میتھڈالوجی یوز کرے کبھی دوسری، ایسا نہیں ہے۔ ٹیچر وہ ہوتا ہے جو موقع پر، موقع کی مناسبت سے ایک نئی ٹیچنگ میتھڈالوجی انوویٹ کر سکے فوری طور پر، اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ ایویلویٹ کرتے ہوئے۔ اچھا، اس کے بعد اصلی ٹیچر کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ خود بھی جمود زن کا شکار نہیں ہوتا، اس کی اپنی لرننگ بھی سیز نہیں ہوتی۔ ایک انگلش کا ایڈیم ہے، The one who dares to teach must never cease to learn۔ وہ بندہ جو استاد بننے کی جرات کرتا ہے اس کو کبھی بھی لرننگ، اپنی لرننگ ختم نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ساری زندگی خود بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے، جو کہ اصل ٹیچر ہے وہ ساری زندگی لائف لانگ لرننگ کرنے کا قائل ہے اور خود کو اسکالر ہی سمجھتا ہے ساری زندگی۔ کبھی یہ کلیم نہیں کرتا کہ میں علم کے اس مقام پر پہنچ چکا ہوں کہ اب مجھے مزید پڑھائی کی یا مزید لرننگ کی ضرورت نہیں ہے، ایسا وہ نہیں سمجھتا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ اصل استاد کون ہے، اس کے کیا خصائل ہیں، اس کے کیا اوصاف ہیں، اس کی کیا صلاحیتیں ہیں، اس کے کیا رولز ہیں۔ اب آپ امیجن کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ مروجہ اساتذہ کیا یہ رول پلے کر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں۔